بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال علیہ السلام وقد سمع رجلا یذم الدنیا۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے ایک شخص کو دنیا کی مذمت کرتے ہوئے، دنیا کی برائی کرتے ہوئے سنا کہ کوئی اور شخص دنیا کی مذمت کر رہا ہے۔ قال علیہ السلام، امیر المومنین نے اس کو متوجہ کر کے فرمایا، بڑا لطف آئے گا، بہت سکون آتا ہے امیر کائنات کے ان فرامین کو پڑھ کر۔ یعنی وہ علی علیہ السلام جو جگہ جگہ دنیا کی مذمت فرما رہا ہے، آج جب ایک اور شخص کو دیکھا کہ وہ دنیا کی مذمت کر رہا تھا تو امیر کائنات نے اسی دنیا کی صفات بیان کرنا شروع فرما دیے ہیں۔ لطف لینا ہے، یعنی خود مذمت کرتے ہیں، کوئی اور مذمت کرے تو تعریف کرتے ہیں۔ فرمان پڑھنے سے پہلے ذہن میں تھوڑا سا زور دیں، تھوڑا سا سوچیں۔ جو نقاط ذہن میں آ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہر بندہ دنیا کی مذمت نہیں کر سکتا۔ امیر المومنین اگر مذمت کرتے ہیں، وہ اہلیت رکھتے ہیں، وہ کر سکتے ہیں۔ میں اور آپ، ہم کس منہ سے دنیا کی مذمت کر رہے ہیں؟ کیوں؟ آگے امیر المومنین اس کو واضح فرما رہے ہیں۔ جو علی اس دنیا کی مذمت میں مسلسل بیان دیتے ہیں، فرماتے ہیں، وہی علی آج اس دنیا کی تعریف کر رہا ہے۔ جب مذمت فرما رہے ہوتے ہیں وہ بھی 100% سچ اور حق، اور آج اس کی جو خوبیاں بتا رہے ہیں یہ بھی حق۔ ہر بندہ یہ نہیں کر سکتا، ہر بندے کے بس میں بھی یہ نہیں ہے کہ ایک ہی چیز کی بہت ساری برائیاں بھی بیان کرے اور وہی بندہ اسی شے کی بہت ساری خوبیاں بھی بیان کرے۔ اور جب خوبیاں بیان کر رہا ہو تو لگتا ہے صرف اچھائی ہی اچھائی ہے، اور جب مذمت کر رہا ہو تو لگتا ہے بس صرف برائی ہی برائی ہے۔ ہر آدمی کے بس کا کام نہیں ہے۔ ہم اپنے معاشرے میں، ہم لوگ اپنی محفلوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے خلاف باتیں، یہ دنیا ہے ہی ایسی جی، یہ دنیا بڑی ظالم شے ہے۔ بلکہ آپ نے بھی، ہم نے بھی کئی لوگوں سے منبر پر اس دنیا کی مذمت میں خطابات سنے ہیں۔ ایک لمبی چوڑی تقریر جھاڑ دیں گے کہ دنیا یہ، دنیا وہ، فلاں فلاں فلاں، لیکن جب آپ ان سے ٹائم لینے کے لیے جاتے ہیں تو پھر وہ کیا کہتے ہیں؟ امیر المومنین آج کے اس فرمان میں بات کو سمجھنا ہے۔ 2-3 نقاط ہیں تاکہ پھر ہم شروع کریں۔ پہلا نقطہ، ہر بندہ دنیا کی مذمت نہیں کر سکتا، وہ کر سکتا ہے کہ جو یہ حق رکھتا ہو۔ کیوں؟ زبانی مذمت کرنا کوئی فائدہ نہیں جب تک تم عملاً اسے بے اعتنائی اختیار نہ کرو۔ ایک نمبر 2، یہ دنیا
ایک ایسی شے ہے کہ جس سے امیر کائنات آگے بیان فرمائیں گے کہ جہاں تمہیں اختیار ہے، اللہ نے تمہیں فاعل مختار بنایا ہے، یہ دنیا ہے جہاں پر تو چاہے تو اچھائی ہی اچھائی اختیار کر اور چاہے تو برائی ہی برائی، یہ تیرے اپنے اختیار میں، راستے تیرے پاس دونوں کھلے ہیں۔ اسی دنیا میں آ کر لوگ سلمان و ابوذر بھی بنے ہیں، اور اسی دنیا میں لوگ شمر و یزید بھی بنے ہیں۔ اللہ کسی کو مجبور نہیں کرتا، بات فقط سمجھ گیا ہے کہ کون اس دنیا سے کیا لے کر جاتا ہے۔ امیر المومنین اس بارے میں بیان فرماتے ہیں، بہت مزیدار خوبصورت کلام۔ قد سمع رجلا یضم الدنیا، امیر المومنین نے سنا کہ ایک شخص دنیا کی مذمت کر رہا ہے، دنیا کی برائی کر رہا ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے اس کو متوجہ کر کے فرمایا، کیا فرمایا؟ بہت غور سے، پوری توجہ سے فرماتے ہیں، ایھا الزام للدنیا، او دنیا کی برائی کرنے والے، دنیا کی مذمت کرنے والے، تو جو دنیا کی برائیاں کر رہا ہے، مذمت کر رہا ہے، سن، المغتر بغرورہا، اس کے فریب میں مبتلا ہونے والے، کیا کہ دنیا کے دھوکے میں آ کر دھوکہ بھی کھا چکا ہے اور پھر اس کی مذمت بھی کر رہا ہے۔ المخدوع باباطیلہا، باطل حق کے مقابل میں جو بھی ہے وہ باطل ہے، اس دنیا کی غلط سلط باتوں سے دھوکے میں آیا ہوا، المخدوع یعنی جو دھوکے میں آ جائے۔ ایھا الزام للدنیا، وہ دنیا کی مذمت کرنے والا جو دنیا کے فریب میں مبتلا ہے، المخدوع باباطیلہا، اور دنیا کی باطل باتوں یعنی غلط سلط چیزوں سے دھوکہ بھی کھا چکا ہے۔ پھر فرمایا، اتغتر بالدنیا ثم تذمھا، دنیا سے دھوکہ بھی کھاتا ہے، دنیا کا گرویدہ بھی ہے، دنیا کا دل دادا بھی ہے، دنیا کے پیچھے بھاگتا بھی ہے، ثم تذمھا، پھر اس دنیا کی مذمت بھی کرتا ہے۔ لطف لینا ہے، یعنی اگر تم مذمت کر رہا ہے تو پھر اس کا دل دادا کیوں ہے، اس کا گرویدہ کیوں ہے، پھر اس کے دھوکے میں آتا کیوں ہے؟ لطف لینا ہے، فرماتے ہیں اتغتر بالدنیا، کہ تو دنیا کے غرور یعنی دھوکہ بھی کھاتا ہے، دل دادا ہے، گرویدہ ہے، اس کے پیچھے بھاگتا ہے، ثم تذمھا، پھر اس دنیا کی تو مذمت بھی کرتا ہے۔ لطف لینا، انت المتجرم علیہا ام ہی المتجرمۃ علیک، لطف لینا ہے۔ تجرمہ جو طالب علم ہے، تجرم ہوتا ہے یعنی کسی پر جرم کی تہمت لگانا کہ جو اس نے کیا نہ ہو، یہ اس کا معنی یہ ہوتا ہے۔ انت المتجرم علیہا، تو دنیا کو مجرم ٹھہرانے کا حق رکھتے ہو، یعنی تم دنیا پر تہمت لگاتے ہو کہ اس نے جرم کیا ہے، دنیا کے بارے کہتے ہو۔ ام ہی المتجرمۃ علیک، یا وہ تمہیں مجرم ٹھہرانے کا حق رکھتی ہے، یعنی دنیا تیرے اوپر یہ الزام لگائے کہ تو جرم کرتا ہے، یا تو دنیا پر الزام لگاتا ہے کہ تو نے جرم کیا ہے۔ یہ بات سوچنے کی ہے، بڑا غور۔ یہ بات جہاں ہو گئی کہ دنیا کا گرویدہ بھی ہے، پھر اس کی مذمت بھی کرتا ہے، تو دنیا پر الزام لگا سکتا ہے یا دنیا تیرے پر الزام لگا سکتی ہے، حق بجانب کون ہے؟ متستہوت کا، استہوا ہوتا ہے کہ کسی کو گمراہ کرنا،
اس کو اندھیرے میں، گمراہی میں ڈالنا۔ متستحوت کا، کب دنیا نے، کب تمہارے ہوش و حواس سلب کیے، یعنی دنیا میں کب تیرا دماغ لے لیا، کب تمہیں گمراہ کیا، کب کیا؟ متا غرت کا، دنیا نے کس بات پر تمہیں فریب دیا۔ اب یہ ذرا انداز مولا کا سمجھنا ہے، یعنی کیا کہ دنیا نے تو تمہیں، آگے انشاءاللہ بیان کر رہے ہیں تفصیل کے ساتھ، دنیا تمہیں متوجہ کرتی رہی، کیونکہ آگے جو بیان آ رہے ہیں اس میں فرماتے ہیں کیا اس بات سے دنیا تمہیں دھوکہ دے رہی ہے یا دنیا تمہیں بیدار کر رہی ہے؟ دنیا تمہیں شعور دے رہی ہے یا دنیا تیرا شعور سلب کر رہی ہے؟ اب ذرا غور کرو۔ متستحوت کا، دنیا نے کب تمہیں گمراہ کیا، کب تیرے ہوش و حواس سلب کیے؟ متا غرت کا، کس بات پر تمہیں دھوکہ دیا؟ اب ذرا لطف ہے کہ یہ جو کام جو دنیا نے کیے ہیں، ابھی ایک ایک کر کے ہم گنتے ہیں، کیا یہ دھوکہ دینے کے لیے ہیں یا بیدار کرنے کے لیے ہیں؟ یہ متوجہ کرنے کے لیے ہیں یا عقل و شعور سلب کرنے کے لیے ہیں؟ کون سے کام کیے دنیا نے؟ لطف لینا ہے۔ فرماتے ہیں دنیا نے کیا کیا ہے تیرے ساتھ؟ اب مسارع آبائک من البلا، با پر نیچے زیر پڑھنی ہے، بلا، بے مسارع آبائک، سارا ہوتا ہے زمین پر گرنا، ٹھیک ہے جی، خوب مسرع، موت کو بھی کہتے ہیں، یہ مصدر میمی ہے جو طلبہ کے لیے۔ فرماتے ہیں اب مسارع آبائک من البلا، کیا ہلاکت و کہنگی سے تمہارے باپ دادا کے بے جان ہو کر گرنے سے، یہ تو لفظی ترجمہ ہے نا، بات کو سمجھنا ہے کہ تیرے باپ دادا جب بوڑھے ہو گئے، فنا ہو گئے، زمین پر گر گئے، تیرے سامنے تیرے باپ دادا جب فنا ہو گئے اور گر گئے تو اس گرنے سے یہ دنیا تمہیں دھوکہ دے رہی ہے۔ ایک بات۔ نمبر 2، ام بمضاجع امہاتک تحت الثری، مٹی کے نیچے تمہاری ماؤں کی خوابگاہوں سے، مضاجع جمع ہے مضجع کی، یعنی لیٹنا سائیڈ پر، سرا یعنی مٹی، ام بمضاجع امہاتک، کہ تیری ماؤں کا لیٹنا، تحت الثری، مٹی کے نیچے، یعنی تو نے جو اپنی ماں کو خود اپنے ہاتھوں سے دفنایا ہے، اپنی دادی کو، اپنی نانی کو، امہات، تو اپنی ماؤں کے مٹی کے نیچے سو جانے سے، کیا اس بار سے دنیا نے تمہیں دھوکہ دیا ہے؟ غور کرنا ہے، یعنی تیرے باپ دادا کا غور کرنا ہے، مٹی میں گر جانا، مراد کیا؟ ہو جانا، دنیا سے خاک ہو جانا، تیری ماؤں کا مٹی کے نیچے چلے جانا، آیا یہ چیزیں تمہیں دھوکہ دینے کے لیے ہیں؟ دنیا نے تو یہ کیا ہے؟ کم عللت بکفیک، کف ہاتھوں کہتے ہیں ہتھیلی کو، کم عللت بکفیک، تو نے کتنے بیماروں کی دیکھ بھال کی، کم عللت بکفیک، کتنے بیماروں کی دیکھ بھال کی، وَكَمْ مَرَّزْتَ بِيَدَيْكَ، اور خود اپنے ہاتھوں سے ان کی تیمارداری کی،
کتنے لوگ ایسے تھے. تبغی لہم الشفا، تو ان کے لیے شفا چاہتا تھا، تو ان کے لیے شفا کا خواہش مند تھا. تبغی، تو چاہتا تھا، خواہش مند تھا کس بات کا؟ لہم، ان کے لیے، وہ جو بیمار تھے جن کی تو تیمارداری کر رہا تھا، الشفا، صحت کا، شفا کا. وَتَسْتَوْصِفُ لَهُمُ الْأَطِبَّاء، اطباء طبیب کی جمع ہے، اور تو طبیبوں سے ان کے لیے تستوصف، یعنی دوا پوچھتا پھرتا تھا، کبھی اس ڈاکٹر کے پاس کبھی اس ڈاکٹر کے پاس، علاج تلاش کر رہا تھا، اس کے لیے مختلف ٹیسٹ کروا رہا تھا، دوائیاں، یہ سب کچھ تو کر رہا تھا. غداتن لا یغنی عنہم دواؤک، لیکن غدات کہتے ہیں صبح کا ہو جانا، یہ سورج کا جب طلوع ہو جاتا ہے اس کے بعد. خوب، غداتن، صبح، لا یغنی عنہم دواؤک، تیرا دوا، تیرا علاج ان کے لیے مغنی نہ ہوئی، یعنی کاریگر نہ ہوئی، ان کو کوئی فائدہ نہ پہنچایا. وَلَا يُجْدِي عَلَيْهِمْ بُكَاؤُكَ، تیرا بکا کرنا، تیرا رونا، لا یجدی، اس نے بھی ان کو کوئی فائدہ. وہ جو بیمار تھے تو ان کے لیے رو دھو بھی رہا تھا، ڈاکٹروں کے پاس بھی بھاگ رہا تھا، طرح طرح کے علاج کر رہا تھا، نہ تیرا علاج ان کے کام آیا، نہ تیرا رونا دھونا ان کے کام آیا. لم ينفع احدہم اشفاقک، اور ان میں سے کسی ایک کو بھی، اشفاق، شفق، نرمی کو کہتے ہیں، محبت کو کہتے ہیں، فکر مند ہونا. لم ينفع احدہم، ان میں سے کسی ایک کو بھی فائدہ نہ پہنچایا، ان میں سے کسی ایک کے لیے بھی نافع نہ ہوا. کیا؟ اشفاقوں کا، تیرا اندیشہ، تیری رحم دلی، تیری محبت، تیری نرمی، ان میں سے کسی ایک کے لیے بھی فائدہ مند نہ ہوئی. وَلَمْ تُسْعَفْ بِطِلْبَتِكَ، طلبہ یعنی تیری چاہت، تیرا مقصد، لم تُسْعَفْ، یہ بھی ان کے لیے صعفہ کا لفظی معنی ہوتا ہے معاونت کرنا، مساعدت کرنا، لیکن یہاں معنی کیا ہے؟ لم تُسْعَفْ بِطِلْبَتِكَ، یعنی تیرا مقصد، تیری چاہت، تیری طلب ان کے لیے معاون نہ ہوئی، اس نے ان کو کوئی فائدہ نہ پہنچایا. وَلَمْ تَدْفَعْ عَنْهُ بِقُوَّتِكَ، اور ان سے تیری قوت دافع نہ ہوئی. مراد کیا ہے؟ یعنی تیری ساری محنت ان سے موت کو دور نہ کر سکی. قد مسلت لکا بہ دنیا نفسکا، دنیا نے تو اس کے پردہ میں خود تمہارا انجام غور کرنا ہے. وَبِمَسْرَعِهِ مَسْرَعَ کا، اور اس کے ہلاک ہونے سے خود تمہاری ہلاکت کا نقشہ تمہیں دکھا دیا، غور کرنا ہے. قد مسلت لقا بہ الدنیا، اور جس بیمار کے لیے تو علاج ڈھونڈتا رہا، تو ڈاکٹروں کے پاس ڈھونڈتا رہا، تیمارداری کرتا رہا، پوری تو کوشش کرتا رہا، اور تیری کوئی کوشش کارآمد ثابت نہ ہوئی. قد مسلت لکا، مسلت یعنی صبرت، دنیا نے تیرے لیے تیرا اپنا انجام کی تصویر پھینچی کہ جو تو کر رہا ہے یہی تیرے ساتھ بھی ہوگا. وَبِمَسْرَعِهِ مَسْرَعَ کا، مسرع مصدر میمی، اور اس کی موت سے تیری موت کی تصویر کشی کر دی کہ تو جس کے لیے کر رہا ہے کل یہ کچھ تیرے ساتھ ہوگا. دنیا تو تمہیں یہ سب کچھ
ایک تصویری شکل میں دکھا رہی تھی، دنیا تمہیں متوجہ کر رہی تھی، دنیا نے کب تمہیں دھوکہ دیا ہے؟ دنیا نے کب تمہیں فریب دیا ہے؟ بات سمجھ آ گئی؟ خوب، اب یہاں تک امیر المومنین نے اس بندے کو کیا سمجھایا؟ غور کرنا ہے، دنیا تمہیں دھوکہ نہیں دے رہی، تم خود دھوکہ کھا رہے ہو۔ دنیا کی مذمت وہ کرے جو دنیا سے دھوکہ نہ کھائے۔ ادھر دنیا سے خود دھوکہ کھا رہے ہو، ادھر دنیا کے گرویدہ ہو۔ دنیا تو تمہیں متوجہ کر رہی ہے کہ تو جس کا علاج کروا رہا ہے تیرا علاج کارگر نہیں ہو رہا، تو جس کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے وہ نہیں بچ رہا، تو گویا دنیا تیرے سامنے ایک تصویر کشی کر رہی ہے، ایک منظر کھینچ رہا ہے کہ یہی سب کچھ تیرے لیے ہوگا، لہذا تو متوجہ ہو گیا، ہو جا۔ اگر تو متوجہ نہیں ہوتا تو کس بات پر تو دنیا کی مذمت کر رہا ہے؟ دنیا تو تمہیں جگاتی رہی تو خود نہیں جاگا، دنیا تمہیں متوجہ کرتی رہی تو خود نہیں ہوا، اب بیٹھا ہے اور دنیا کی تو مذمت کر رہا ہے۔ بہت غور۔ اگلے پیرے میں امیر المومنین اس دنیا کی خوبیاں بیان فرما رہے ہیں۔ کیا؟ دنیا ہر ایک کے لیے دھوکہ نہیں، ہر ایک کے لیے فریب نہیں۔ فرماتے ہیں ان الدنیا دار صدق لمن صدقہا، ان تحقیق بلا شبہ یہ دنیا دار صدق سچائی کا گھر ہے، لمن صدقہا جو باور کرے۔ جو دنیا سچائی کا گھر ہے اگر تو اس سچ کو سمجھے، اگر تو اس کو باور کرے، اگر تو بھی صدق سے رہے، دنیا تو سچائی کا گھر ہے۔ وَدَارُ عَافِيَةٍ یہ دنیا عافیت کا گھر ہے، عافیت کی منزل ہے، دار عافیت ہے ہر ایک کے لیے نا۔ لمن فاہم عنہا جو اس کی ان باتوں کو سمجھے، جو دنیا کو سمجھ جائے گا اس کے لیے یہ دنیا عافیت کا مقام ہے، عافیت کا گھر ہے۔ واہ! فرماتے ہیں دارو غنن یہ دنیا دولت مندی کا گھر ہے، دولت مندی کی منزل ہے۔ کس بندے کے لیے؟ لمن تزود منہا جو اس سے زیادہ راہ حاصل کرے۔ اسی دنیا سے اگلی دنیا کے لیے زیادہ راہ حاصل کرنا ہے، یہی دولت مندی کی منزل ہے۔ اگر کوئی اسے اس کے لیے حاصل کرے تو یہ دار غنا ہے۔ دارو موعظۃ یہ دنیا واعظ و نصیحت کا گھر ہے، واعظ و نصیحت کا محل ہے، واعظ و نصیحت کی جگہ ہے، لیکن کس کے لیے؟ لمن اتعظ بہا اس کے لیے جو اس سے نصیحت حاصل کرے۔ دنیا دار و موعظہ نصیحت کا گھر ہے اس شخص کے لیے جو اس سے نصیحت حاصل کرے۔ اس دنیا کی مذمت کر رہے ہو؟ یہ دنیا کیا ہے؟ مسجد و احباء اللہ، اللہ کے محب یعنی دوستان خدا کے لیے یہ مسجد، یہ عبادت کی جگہ ہے۔ یہ دنیا وَمُصَلَّى مَلَائِكَةِ اللہ اللہ کے فرشتوں کے لیے مصلی ہے، نماز پڑھنے کی جگہ ہے۔ اللہ کے ساتھ محبت کرنے والے اسی دنیا میں عبادت کرتے ہیں، اللہ کے فرشتے اسی دنیا میں نماز پڑھتے ہیں،
عبادات جو ان کی ڈیوٹیاں ہیں وہ ساری انجام دیتے ہیں۔ یہ دنیا محبت و وحی اللہ، یہی دنیا وحی الہی کی منزل ہے، اسی دنیا پر ہی اللہ کی طرف سے اپنے انبیاء پر وحی آتی ہے، یہی دنیا ہے، کچھ اور نہیں ہے۔ وَمَتْجَرُ أَوْلِيَاءِ اللَّهِ، یہی دنیا ہے کہ اولیاء خدا کے لیے متجر، یہ تجارت کی جگہ ہے۔ اللہ کے ولی اسی دنیا میں تجارت کرتے ہیں اس آخرت کے لیے، یہاں دیتے ہیں وہاں لیں گے۔ متجر تجارت گاہ ہے، یہاں دینا ہے وہاں لینا ہے، یہاں 1 دینا ہے وہاں 70 لینے ہیں، یہاں 1 دینا ہے وہاں 10 لینے ہیں۔ متجر اولیاء اللہ، اس دنیا کی مذمت کرتے ہو۔ اکتسبوا فیہا الرحمۃ، یہی دنیا ہے کہ اسی دنیا میں اولیاء خدا نے رحمت خدا کو کاسب کیا، اسی دنیا میں انہوں نے اکتساب کاسب کیا، سودا کیا رحمت الہی کا۔ وَرَبِحُوا فِيهَا الْجَنَّةَ، اور اسی دنیا میں اولیاء خدا نے جنت کا فائدہ حاصل کیا، تجارت کی، رحمت الہی کا سودا کیا، کاسب کیا، اور منفعت میں اولیاء خدا کو کیا ملا؟ الجنت، جنت، یہی دنیا ہے، کوئی اور نہیں ہے، اسی دنیا میں سب کچھ ہو۔ بہت توجہ فرماتے ہیں فَمَنْ ذَا يَذُمُّهَا، کون ہے جو اس دنیا کی برائی کرتا ہے، کون ہے جو اس دنیا کی مذمت کرتا ہے؟ قَدْ آذَنَتْ بِبَيْنِهَا، بین کہتے ہیں جدائی کو، آذنت، اس نے اپنے جدا ہونے کی اطلاع دے دی ہے۔ قَدْ آذَنَتْ بِبَيْنِهَا، بین جدائی، یعنی دنیا نے تو اپنے جدا ہونے کی اطلاع دے دی ہے، تمہیں بتایا ہے کہ میں یہاں تک ہوں، ہمیشہ نہیں ہوں۔ وَنَادَتْ بِفِرَاقِهَا، اور ندا، اپنی جدائی کا، اپنی علیحدگی کی ندا آواز دے دی ہے، اعلان کر دیا ہے کہ میں تیرے ساتھ ہمیشہ نہیں ہوں۔ دنیا اپنے جدائی کا اطلاع دے چکی ہے، دنیا اعلان کر چکی ہے کہ میں تیرے ساتھ نہیں ہوں۔ نعت نفسها واہلها، نعا، اپنے بسنے والوں کی موت کی خبر دی ہے۔ نعا ہوتا ہے کسی کی موت کی خبر کو پھیلانا، خبر دینا۔ نعت نفسها واہلها، اس دنیا نے اطلاع دے دی ہے کہ یہ دنیا اور اس میں رہنے والے سب، ان پر موت آ جائے گی، یہ ہمیشہ رہنے والے نہیں ہیں، موت کی خبر دنیا دے چکی ہے۔ مسلت لہم ببلائها البلاء، دنیا نے اپنی ابتلا سے ابتلا کا پتہ دیا، دنیا نے سمجھا دیا، تصویر کشی کر دی کہ جیسے یہ مبتلا ہیں ویسے یہ ہوں گے۔ ابتلا کے بارے میں، امتحان کے بارے میں، مصیبتوں کے بارے میں سب تصویر کشی کر دی۔ وَشَوَّقَتْهُمْ بِسُرُورِهَا إِلَى السُّرُورِ، اور اس دنیا نے ان کو اپنی مسرتوں سے آخرت کی مسروں کا شوق دلایا، یعنی شوقتہم، اس دنیا نے لوگوں کو شوق دلایا ہے اپنی مسرتوں سے الی سرور، آخرت کا، کہ یہ خوشی اس خوشی سے زیادہ وہ خوشی ہے، آخرت کی خوشی کا شوق دلایا۔ راحت بعافیت، راحت، یہ شام کرتی ہے،
بے عافیت، امن و عافیت کے ساتھ، وابتقرت اور صبح کرتی ہے، بے فجیعت، فجیعہ کس کہتے ہیں؟ مصیبت، ایسی مصیبت جو فاجعہ ہو، دردناک مصیبت کی، ترغیباً یعنی مطلب کیا ہے کہ ہر صبح فجیعہ مصائب و آلام کے ساتھ اور شام امن و عافیت کے ساتھ کا پیغام لے کر آتی ہے۔ کیوں؟ ترغیباً رغبت دلانے کے لیے، ترہیباً ڈرانے کے لیے، تخویفاً خوف دلانے کے لیے، وتحذیراً اور متوجہ کرنے کے لیے۔ یہ دنیا مصائب و آلام کا پیغام لے کر صبح کرتی ہے، صرف تمہیں سمجھانے کے لیے کہ متوجہ رہو، تمہیں ڈرانے کے لیے، تمہیں خوف دلانے کے لیے، اور تمہیں آخرت کی طرف رغبت دلانے کے لیے۔ جو یہ حاصل کر لیتے ہیں رات کو امن و سکون کا پیغام دیتی ہے۔ اس لیے تو فرماتے ہیں امیر المومنین فَزَمَّهَا رِجَالٌ غَدَاةَ النَّدَامَةِ، دنیا کی مذمت وہ لوگ کرتے ہیں غدات الندامت، جن لوگوں نے شرمسار ہو کر صبح کی وہ اس کی برائی کرتے ہیں، جو شرمسار رہے۔ وَحَمِدَهَا آخَرُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جبکہ دوسرے لوگ قیامت کے دن حامدہا اسی دنیا کی تعریف کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو لوگ جنت میں جائیں گے وہ اپنی جنت اسی دنیا سے کما کر گئے ہیں، جو لوگ آخرت میں کامیاب ہوں گے، سرفراز ہوں گے، نعمات الہی سے منعم ہوں گے، وہ سب کچھ اسی دنیا سے کما گئے ہیں، لہذا وہ قیامت کے دن اس کی تعریف کریں گے۔ اور جنہوں نے شرمساری کے ساتھ صبح کی ہوگی، یعنی مراد کیا؟ جنہوں نے یہاں کچھ نہ کمایا وہ مذمت کرتے ہیں، وہ کہیں گے کہ دنیا نے ہمیں دھوکے میں رکھا، دنیا میں ہمیں یہ کیا، دنیا تمہیں متوجہ کرتی رہی ہے۔ فرماتے ہیں ذکرتہم الدنیا، دنیا نے ان کو یاد دلائی، دنیا نے ان کو آخرت یاد دلائی، فتذکروا، انہوں نے اس کو یاد رکھا، تذکر یعنی دنیا نے یاد دلایا، یہ جو ہم نے اوپر پڑھا ہے، دنیا اموات کے ذریعے، دنیا بیماریوں کے ذریعے، دنیا امیروں کے غریب ہو جانے کے ذریعے، دنیا ظالموں کے انجام کے ذریعے متوجہ کرتی رہی آخرت کی طرف۔ ذکرتہم الدنیا، جو اچھے لوگ تھے دنیا ان کو یاد دلاتی رہی، فتذکروا، اور انہوں نے اس کو یاد رکھا، وحدثتہم فصدقوا، دنیا نے انہیں خبر دی کہ یہ ہوگا، فصدقوا، ان لوگوں نے اس کی تصدیق کی، ووعظتہم، دنیا نے ان کو نصیحت کی، فاتعظوا، انہوں نے اس سے نصیحت حاصل کی۔ پس یہ دنیا یاد دلاتی ہے، جو اس سے یاد کرے گا اس کے لیے مذمت کی گنجائش نہیں۔ یہ دنیا اس کو خبریں دیتی ہے آخرت کے بارے میں، بشرطے کہ کوئی تصدیق کرنے والا ہو۔ یہ دنیا واعظ و نصیحت کرتی ہے، بشرطے کہ کوئی اسے نصیحت حاصل کرنے والا ہو۔ پس امیر المومنین نے اس میں یہ فرمایا کہ یہ دنیا تمہارے لیے مزرعہ آخرت ہے، لہذا اس دنیا میں تم اپنی آخرت کو بہت بہتر بنا سکتے ہو، اور اگر سب کچھ جاننے کے باوجود تم بہتر نہیں بنا سکتے، پھر تمہیں حق نہیں ہے کہ تم اس کی مذمت کرو۔ اللہ تبارک و تعالی
ہمیں امیر المومنین علیہ السلام کے اس فرمان مبارک کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلِ محمد۔